آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم نظریے پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا نظریہ جس نے سندھ کی قومی جدوجہد کو ایک بالکل نئی فکری سمت دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رسول بخش پلیجو کے 1972 کے اس تاریخی تجزیے کی جو پہلے تحریک میگزین میں اور پھر ان کی مشہور کتاب صبح ہندو یعنی سحر ہوگی میں شائع ہوا۔ تو آئیے اس کے بنیادی خیالات کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر یہ پورا نظریہ کھڑا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک علاقے یا قوم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پوری دنیا کی سیاست، اس کی تاریخ اور معیشت کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا پڑے؟ پلیجو کا جواب روایتی سوچ کو ایک زبردست چیلنج دیتا ہے۔ پلیجو کے مطابق اس سوال کا جواب ہے ایک بہت بڑا ہاں۔ ان کا ماننا تھا کہ سندھ کے مسائل کو صرف سندھ کی اینک سے دیکھنا اصل تصویر کو دیکھنے سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا بھر کی تمام جدوجہدیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح۔ اس لیے قوم پرستی کو بین الاقوامی سیاست سے الگ کر کے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست مثال استعمال کی گئی ہے۔ سوچیں کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مظلوم عوام ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، پاکستان کے کسی اور حصے میں، ایشیا میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، ان سب کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کشتی میں ایک جگہ سوراخ ہوتا ہے تو خطرہ صرف ایک کو نہیں بلکہ سب مسافروں کو ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، تاریخ خود اس کی گواہ ہے۔ یہ نظریہ دلیل دیتا ہے کہ برصغیر کی آزادی صرف یہاں کی مقامی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ عالمی شطرنج کی بساط پر ہونے والی تبدیلیوں کا ایک لازمی نتیجہ تھا۔ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم کے بعد روسی انقلاب اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد چینی انقلاب نے دنیا پر راج کرنے والی سامراجی طاقتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ جب وہ کمزور ہوئیں، تلہی تو ہندوستان اور پاکستان جیسی کالونیوں کے لیے آزادی کا راستہ کھلا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نظریے کی بالکل مرکزی تشخیص پر۔ اس کے مطابق سندھ کے عوام پر صرف ایک نہیں بلکہ دوہری غلامی مسلط ہے، یعنی انہیں جبر کی دو الگ الگ زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ یہاں ان دونوں غلامیوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے بیرونی غلامی جو عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے آتی ہے یا پھر ملک کے اندر ہی موجود طاقتور گروہوں کی طرف سے مسلط کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف ہے اندرونی غلامی جو قوم کے اپنے ہی لوگ، اس کے اپنے ہی سردار، جاگیردار اور وڈیرے اپنے ہی عوام پر مسلط کرتے ہیں۔ اور یہ نظریہ خبردار کرتا ہے کہ یہ اندرونی غلامی کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ قوم کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اور اس اندرونی غلامی کے لیے جو خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے وڈیرا شاہی۔ یہ صرف زمین کی ملکیت کا نظام نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پورا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ ہے جو عوام کو غربت، جہالت اور بے بسی کی زنجیروں میں جکڑے رکھتا ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جو قوم کو بیرونی طاقتوں کے سامنے بالکل کمزور اور بے بس بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دوہری زنجیروں کو توڑا کیسے جائے؟ اس نظریے کا حل کوئی ایک جادوئی حل نہیں بلکہ مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت سوچا سمجھا 3 مرحلوں پر مشتمل ایک انقلابی منصوبہ ہے۔ آئیے اس روڈ میپ کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری قدم ہے قومی جمہوری انقلاب۔ اس کا مقصد ہے بیرونی تسلط سے جان چھڑانا۔ جب یہ ہو جائے تو دوسرا مرحلہ ہے جمہوری زرعی انقلاب، یعنی اب گھر کی صفائی کرنی ہے اور اندر کے دشمن یعنی وڈیرا شاہی کی جڑیں کاٹنی ہے۔ اور آخر میں جو طویل مدتی منزل ہے وہ ہے سوشلسٹ انقلاب، یعنی ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا جہاں کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے۔ کوئی بھی اچھا منصوبہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کرنا کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سفر میں کون دوست ہوگا اور کون دشمن۔ یہ نظریہ بھی اس جدوجہد کے تمام کرداروں کی بالکل واضح نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ٹیبل اس سیاسی نقشے کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اس جدوجہد کی بنیادی طاقت کون ہے؟ سندھی مزدور اور کسان۔ ان کے سب سے اہم اتحادی کون ہیں؟ محب وطن مڈل کلاس، طلبہ اور دوسرے صوبوں کے مظلوم عوام۔ اور ان کے اصل مخالفین کون ہیں؟ سامراجی طاقتیں، ملک کے بڑے سرمایہ دار اور ان کے مقامی سہولت کار، یعنی وہ غدار جاگیردار جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کا سودا کرتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اس نظریے کی آخری منزل صرف حکومت بدلنا یا سیاسی آزادی حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد تو ایک ایسے معاشرے کی تعمیر ہے جو ہر قسم کے استحصال سے پاک ہو، چاہے وہ باہر سے آئے یا اندر سے پیدا ہو۔ ایک مکمل طور پر آزاد اور انصاف پر مبنی سماج کا قیام۔ اور یہ سارا تجزیہ جو 1972 میں پیش کیا گیا ہمیں آج ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے
کیا تاریخ کے ایسے بلو پرنٹس سے آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں آج کی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے لیے کوئی سبق موجود ہے؟ کیا ان سے آج بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی گہرے موضوعات جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ تاریخ، سیاست اور فلسفے پر ایسے ہی دلچسپ تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ابھی ڈائلیکٹک لینس کو سبسکرائب کریں اور چیزوں کو ایک نئے زاویے سے سوچنا شروع کریں۔